بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ظاہر اور نص کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما عامین کانا او خاصین مع احتمال ارادۃ الغیر وذلک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقۃ وعلی ھذا قلنا اذا اشترى قریبہ حتی اعتق علیہ یکون هو معتقا ويكون الولاء له وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة ولهذا لو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق رجعيا لأن هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونة فيترجح العمل بالنص۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہے ان دونوں پر، چاہے یہ دونوں عام لفظ ہوں یا خاص لفظ ہوں۔ ساتھ ساتھ احتمال ہوتا ہے غیر معنی مراد لینے کا بھی، اور یہ بمنزلہ مجاز کے ہے حقیقت کے ساتھ۔ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا یہاں تک کہ اس پر آزاد ہو گیا تو وہ آزاد کرنے والا شمار ہوگا اور غلام کی ولا اس کو حاصل ہوگی، اور ظاہر ہوگا فرق ان دونوں کے درمیان مقابلے کے وقت۔ اسی وجہ سے اگر اس نے یہ کہا اپنی بیوی سے طلقی نفسہ کی، اس نے یہ کہہ دیا ابنت نفسی، تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ نص ہے طلاق میں اور ظاہر ہے بینونت میں، لہذا ترجیح ہوگی نص پر عمل کرنے کو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ظاہر کیا ہوتا ہے، نص کیا ہوتا ہے، اور کچھ مثالیں وہ ہم گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس عبارت کے اندر جو صاحب اصول شاشی ہیں انہوں نے ظاہر اور نص کا حکم بیان کیا ہے اور اس حکم پر ایک مسئلہ متفرع کیا ہے، اور ظاہر اور نص میں اگر تعارض آ جائے تو پھر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ نص کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے اوپر کچھ مثالوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے، خواہ یہ دونوں عام ہوں خواہ یہ دونوں خاص لفظ ہوں۔ یہ والا جو مذہب ہے یہ جمہور اصولیین کا، امام کرخی کا اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، لیکن ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ اور محدثین اور بعض معتزلہ ان کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ظاہر اور نص پر عمل کرنا قطعی نہیں بلکہ ظنی طور پر واجب ہے۔ اگر کسی نے ظاہر اور نص کے حکم کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ ظاہر اور نص میں اس احتمال کے ساتھ کہ ان میں سے ہر ایک سے دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر ظاہر اور نص دونوں عام ہیں تو ان میں تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے، اور اگر دونوں خاص ہیں تو ان کے اندر تعویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ تو ظاہر اور نص دونوں دوسرے معنی کا احتمال رکھنے میں بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے۔ جس طریقے سے لفظ حقیقی معنی کے اندر استعمال ہو لیکن اس کے اندر مجازی معنی کا احتمال ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ظاہر اور نص میں بھی تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ تو اس احتمال کی وجہ سے قطعی طور پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا، ظنی طور پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ جبکہ مصنف جو ہیں صاحب اصول شاشی، انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب اختیار کیا ہے کہ حضرت کے نزدیک بھی ظنی طور پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن جو جمہور مشائخ ہیں، امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ظنی نہیں بلکہ قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس میں غیر کے معنی کا احتمال ہوتا ہے، یعنی ہر معنی میں تخصیص کا، اور اسی طریقے سے ہر خاص میں جو تعویل کا احتمال ہوتا ہے، یہ احتمال کوئی ناشئن دلیل نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر تو دلیل آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ظنی ہے۔ تو جب تک دلیل نہیں پائی جا رہی ہے تو صرف اس احتمال کی وجہ سے اس کو قطعی سے ظنی قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں بالکل قطعی ہوں گے اور ان کا جو منکر ہے وہ بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ ذرا عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ عمل کرنا واجب ہے، ان دونوں پر عام ہو یا خاص ہوں۔ اس میں احتمال اس چیز کا ہوتا ہے کہ غیر معنی مراد لینے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مجاز حقیقت کے ساتھ، کہ حقیقی معنی پر عمل کیا جاتا ہے لیکن اس میں مجازی معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ظاہر ہے تو ظاہر کے اندر بھی اگر عام ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال ہے، اسی طریقے سے اگر خاص ہے تو اس کے اندر تعویل کا احتمال ہے، تو ظنی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو جمہور مشائخ ہیں ان کے نزدیک ظنی نہیں بلکہ قطعی طور پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اب آگے حضرت اس کی ایک تفریح بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک بن گیا جس کی وجہ سے ملکیت کی وجہ سے آزادی واقع ہو جائے گی، تو پھر یہ مالک بننے والا خریدار جو ہے یہ معتق شمار ہوگا، اور جو غلام کی ولا ہے اس کو یہ حاصل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ من ملک ذی رحم محرم منہ، کہ جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک بنتا ہے، اتی کا علیہ،
وہ ذی رحم محرم اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے ملکیت کے ثابت ہونے میں ظاہر ہے اور اس ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے، اور ذی رحم قریبی رشتہ دار کا مالک اس کا آزاد کرنے والا شمار ہوگا، چاہے اس نے لفظوں سے آزاد نہیں اس نے کہا ہے، آزادی کی نیت نہیں کی ہے، لیکن اس کی ملکیت آنے کے بعد آزادی کا وقوع ہو رہا ہے، تو لہذا اس آزادی کی نسبت اس خریدار کی جانب کی جائے گی، اور جو اس غلام کی جو ولا یعنی میراث ہے وہ اس معتق آزاد کرنے والے کے لیے ثابت ہوگی، جس کی ملکیت میں آنے کے بعد یہ غلام پر آزادی واقع ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ ولا کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، ولا وہ میراث ہے جس کا کوئی آدمی مستحق ہوتا ہے اپنی ملکیت میں کسی شخص کو آزاد کرنے کی وجہ سے، یعنی معتق کی جو وراثت ہے جو کہ آزاد کرنے والے معتق کو ملتی ہے، اس وراثت کو ولا کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو غلام ہے اس کی جو وراثت ہے وہ اس آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ وہ اسی وجہ سے ملے گی کیونکہ اس کی ملکیت میں آنے کے بعد غلام پر آزادی واقع ہوئی ہے، اگرچہ اس نے لفظوں سے اس کو آزاد نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے آزادی کی نیت کی ہے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں کہ جب اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا، وہ آزاد ہو گیا اس پر، تو یہ شخص معتق شمار ہوگا۔ کون شخص؟ خریدار۔ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، اور جو غلام کی میراث ہے وہ اس معتق کے لیے ثابت ہوگی۔ اب آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر اور نص میں سے کون طاقتور ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ ظاہر پر عمل کرنا یہ بھی واجب ہے اور نص اس پر عمل کرنا یہ بھی واجب ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر اور نص ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ آیا ظاہر کو ترجیح دی جائے گی یا پھر نص کو ترجیح دی جائے گی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو نص ہے وہ طاقتور ہے اور ظاہر اس کے مقابلے میں ادنا ہے، لہذا اگر نص اور ظاہر کا مقابلہ ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ضد واقع ہو جائیں، تو پھر نص کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو نص ہے وہ مفسر کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے، لہذا نص اور مفسر اگر آپس میں مقابل آ جائیں تو پھر مفسر کو ترجیح دی جائے گی، اور اسی طریقے سے مفسر اور محکم یہ دونوں بھی، اس میں سے مفسر یہ ادنا ہوتا ہے اور محکم یہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو لہذا اس صورت کے اندر اعلیٰ کو ترجیح دی جائے گی اور محکم پر عمل کیا جائے گا، مفسر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو چونکہ جو نص ہے وہ ظاہر کے مقابلے میں اعلیٰ ہے اور ظاہر ہے ادنا، اس کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی ہے اعلیٰ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو نص ہے اس میں ظاہر کی بنسبت زیادہ ظہور ہوتا ہے، معنی کے اندر زیادہ وضاحت ہوتی ہے، نص کے معنی بیان کرنے کے لیے ہی کلام کو چلایا جاتا ہے، وہی کلام کی اصل غرض اور مقصد ہوتا ہے، اس لیے نص کو ظاہر کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ اب اس کے آگے حضرت ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا طلقی نفسکی، کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے۔ اب اس نے آگے سے جواب میں یہ کہا ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق بائنہ دے دی۔ اب یہ جو ہے نا ابنت نفسی، طلاق بائن واقع ہونے میں ظاہر ہے، کلام کو سنتے ہی ظاہری طور پر یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو طلاق بائن دے رہی ہے، لیکن طلاق رجی واقع ہونے میں نص ہے۔ کیسے نص ہے؟ وہ اس لیے کہ جو ابنت نفسی ہے یہ طلقی نفسکی کے جواب میں واقع ہے، کیونکہ خاوند نے جو عورت کو حق دیا تھا طلاق کا وہ طلقی نفسکی کے لفظ کے ساتھ دیا تھا۔ اب یہ والا جو لفظ ہے یہ طلاق کے بارے میں صریح ہے، اور عورت کا جو کلام ہے نا ابنت نفسی، یہ صریح طلاق میں نص واقع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی طلقی نفسکی کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، اور صریح طلاق سے چونکہ طلاق رجی واقع ہوتی ہے، لہذا عورت کا یہ کلام طلاق رجی میں نص واقع ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں ظاہر اور نص کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، کیونکہ عورت کا جو کلام ہے نا ابنت نفسی، اس کا ظاہر تو تقاضا کرتا ہے کہ طلاق بائن واقع ہو، لیکن چونکہ یہ خاوند کے کلام طلقی نفسکی کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، اور وہ والا خاوند کا جو کلام ہے وہ طلاق صریح کے بارے میں، اور طلاق صریح طلاق رجی ہوتی ہے، تو لہذا نص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جواب میں واقع ہو رہا ہے تو طلاق بائن واقع ہو، تو لہذا یہاں پر نص کو ترجیح حاصل ہوگی اور طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ عبارت دیکھنا ذرا، فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ، فرق جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان حاصل ہوگا، ظاہر ہوگا مقابلے کے وقت، جب ایک دوسرے کے مقابل پہ آ جائیں گے۔ اسی بنا پر اگر اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا طلقی نفسکی، اس نے آگے سے یہ کہہ دیا ابنت نفسی، تو طلاق رجی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ نص ہے طلاق میں اور ظاہر ہے بینونت یعنی طلاق بائن میں، لہذا یہاں پر نص پر عمل کرنے کو ترجیح واقع ہوگی اور عورت پر طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔